الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان من، میرے ساتھیوں، سب سے پہلے میری جانب سے آپ سب کو السلام علیکم۔ عزیز ساتھیوں، میرا نام سیدہ فبیہہ زہرا ہے اور میں الصادق اسکول کی کلاس 7 کی زیر تعلیم ہوں۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے میں امام زمانہ اور بی بی سیدہ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پر تقریر کرنے کا موقع دیا، اور اس کے بعد تمام تر تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے کہ جو رحمان ہے، رحیم ہے، کہ شاعر نے کس عظیم انداز سے کہا ہے کہ تمام حمد ہے اس خالق و ازل کے لیے، تمام حمد ہے اس خالق و ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کول کے لیے، اور میں ان کے نام سے کرتی ہوں ابتدائے کلام، میں ان کے نام سے کرتی ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ عزیزان محترم، پروردگار عالم نے اپنے 14 معصومین کو اس روح زمین پر بھیجا، اور ان کی تعریف کس طریقے سے سننا پسند کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے میں محمود تھا، میں نے محمد کو خلق کیا، وہ والا تھا، اس نے علی کو خلق کیا، وہ فاطر السماوات تھا، اس نے فاطمۃ الزہرا کو خلق کیا، وہ محسن تھا، اس نے حسن کو خلق کیا، وہ قدیم الاحسان تھا، اس نے حسین کو خلق کیا، وہ معبود مزدود تھا، اس نے عابد و سجاد کو خلق کیا، وہ علیم و خبیر تھا، اس نے باقر العلوم کو خلق کیا، وہ اصدق القائلین تھا، اس نے جعفر صادق کو خلق کیا، غیظ و غضب پر اس کا قابو ہے، اس نے موسی کاظم کو خلق کیا، تقویٰ وہ عطا کرتا ہے، اس نے محمد تقی کو خلق کیا، نقاوت و پاکیزگیاں اس کی ہیں، اس نے علی نقی کو خلق کیا، ہیبت اس کی ہے، اس نے حسن عسکری کو خلق کیا، وہ غیب مطلق ہے، اس نے مہدی منتظر کو خلق کیا۔ درود پڑھ دیجئے پر محمد و آل محمد۔ عزیزان من، میرا موضوع جناب سیدہ کا اسلامی معاشرے میں سیرت و کردار، کہ کیسا کردار ہے اس بی بی کا جو رسول کی بیٹی ہے، علی کی رفیقہ حیات ہے، ام الحسنین ہے، کہ جس کے کردار جیسا کسی کا کردار نہیں ہے۔ سامعین اعزاز، کہتے ہیں کہ جس کے جیسا عبادت گزار کوئی نہیں ہے، وہ فاطمہ جس کی تعظیم کو رسول خود کھڑے ہو جائیں، یا یوں کہوں وہ فاطمہ کہ جس کے لیے عرش سے فرش پر ستارہ آئے، اور کس طریقے سے آتا ہے، ایک ستارہ چل کے جو زہرا کے در پہ آیا ہے، ستارہ چل کے جو زہرا کے در پہ آیا ہے، عجیب شان سے رشتہ علی کا لایا ہے، اور نہیں ہے لائی کے زہرا کوئی سوائے علی، یہی بتانے فلک سے ستارہ آیا ہے۔ تو عزیزان محترم، کیا شان ہوگی اس بی بی کی کہ جس کے لیے عرش سے فرش پر ستارہ آ جائے، وہ بی بی، وہ فاطمہ کہ جسے عرش پر بطول، فرش پر علی کی رفیقہ حیات کہا جاتا ہے۔ سامعین عزیزان محترم، کہتے ہیں کہ ایک یہودی سے مولا علی نے ایک مرتبہ 3 کلو جو بطور رہن جناب سیدہ کی چادر کو رکھوا دیا۔ کہتے ہیں جب اس یہودی کو یہ معلوم ہوا کہ یہ چادر جناب فاطمۃ الزہرا کی ہے، کہتے ہیں اس یہودی نے اپنے گھر کے کونے میں لے جا کر اس چادر کو رکھ دیا۔ رات ہوئی، دونوں میاں بیوی سو گئے۔ کہتے ہیں اب رات کو اس کی زوجہ کسی کام سے اٹھی، اس نے دیکھا گھر بقائے نور بن چکا ہے، اس نے اپنے شوہر کو بیدار کیا۔ اب شوہر نے جب یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس نے تمام یہودی انصاروں کو، اپنے رشتہ داروں کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ روایت کے مطابق ملتا ہے کہ 80 یہودی اس وقت اس مکان میں موجود تھے جنہوں نے جناب سیدہ کی چادر کا یہ معجزہ دیکھا۔ تو میں کہوں گی ان تمام لوگوں نے ضرور یہ سوچا ہوگا کہ جس کی چادر کا یہ معجزہ ہے وہ ہستی کتنی بلند ہوگی، اس کا کردار
کیسا ہوگا؟ عزیزان محترم، ہم بھی تو جناب سیدہ کی چھوٹی چھوٹی کنیزیں ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے پردے کا بہت خیال رکھیں، کسی نامحرم کی نظر ہمارے لباس پر نہیں پڑنی چاہیے۔ عزیزان محترم، کہتے ہیں کہ جناب سیدہ نے جب ان کے پہلو پر دروازہ گرا تھا تو انہوں نے امام زمانہ کو یاد کیا تھا۔ میں کہوں گی امام زمانہ جلد از جلد ان کا ظہور ہو، ان کی تعجیل ہو، تاکہ ہم ان کے لشکروں انصار میں شامل ہو سکیں۔ اے پروردگار عالم، ہمیں ایسا بنا دینا کہ جب ہمارے مولا ہمیں صدا دیں کہ آؤ حسینیوں، آؤ فاطمہ کے عزاداروں، تو ہم لبیک یا امام زمانہ کہتے ہوئے ان کے لشکر میں شامل ہو جائیں۔ اسی کے ساتھ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ جب وہ آئیں گے تو آنکھوں کو زیارت ہوگی، جب وہ آئیں گے تو آنکھوں کو زیارت ہوگی، لحد سے اٹھ کے بھی آنے کی اجازت ہوگی، اور ہوں گے عیسیٰ بھی مگر آپ پڑھائیں گے نماز، ہوں گے عیسیٰ بھی مگر آپ پڑھائیں گے نماز، 2 قدم آگے نبوت سے امامت ہوگی۔ بس عزیزان من، اسی کے ساتھ میری تقریر کا اختتام ہوتا ہے۔ میں آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔